تاریخ کو آسان بنانے جیسے کی تکمیل کی انجام دہی بڑی آسانی کے ساتھ ہوئی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. آج بھی مرکز خدمت خلق میں کم سے کم 10-15 سال سے ہم یہ ماحول دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں جب معاشرے میں علماء کرام کہہ کر تھک چکے ہیں کہ کیسے یہ کہا جائے, کیسے رہا جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, یعنی گفتار کے راضی نہیں کردار کے راضی ہیں. جب کوئی دعوت آتی ہے یہ کہہ کر منع کر دیتے ہیں کہ آپ کا کھانا میں نہیں کھا سکتا, اسی لیے میں دولہے کے ولیمے میں شریک ہوگا اور اپنے مریدین کے ساتھ ولیمے میں شرکت کرتے ہیں. تو بتانا یہ ہے کہ دلہن والوں کو زیر بار نہ کیا جائے, دلہن والوں کو جتنا چاہے سہولت فراہم کی جائے. اور یہی تربیت حضرت صاحب دامت برکات اللہ علیہ اپنے مریدین کو دے رہے ہیں. اور آج اس کے ازواج بن رہا ہے. ہمارے مفتی اسلم صاحب چشتی صابری اور حضرت صاحب دامت برکات اللہ علیہ کے خلیل باصفا موشا کی بہت حضرت صاحب کی تعلیمات لے کر اس رسول کے مطابق آتی ہے. شریعت مطہرہ کی پابند ہونے کے تحت ہوتی ہے. اسی کے ساتھ آج نکاح انجام پا رہا ہے. دونوں خاندان کو مبارکباد دیتے ہیں, موشا کو مبارکباد دیتے ہیں, دلہن کے والد مبارکباد دیتے ہیں. اسی لیے ایسے ہی تقاریب ہم نے دیکھا ہے, بیانات بہت ہوتے ہیں, جگہ ہوتا ہے وہ اس میں رسول پر آمدہ ہو رہے ہیں, شریعت مطہرہ کی دعوت دے رہے ہیں. کہیں چہرے سے سچ رہے ہیں, وہ کہیں تھوڑے گناہ کے سماج معاشرے میں اہم اٹھائے جا رہے ہیں. رکھا بسات دامت اللہ جہاں جاتے ہیں اپنے پیغام کا عام کرتے ہیں. وہ پیغام کیا ہے, وہ پیغام کا پیغام ہے. وہ پیغام کیا ہے, وہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. یہ پیغام جہاں جا رہے ہیں مریدین متدین میں پھیل رہا ہے. اس کا نتیجہ اس طرح کی محفلیں سج رہی ہیں اور یہ تمام چیزیں ہمیں اپنی صحت کی نگرانی کر رہی ہے. صاحب کی صحبت بابرکت سے وہی چیزیں بن رہی ہے جہاں حضرت صاحب کی صحبت بابرکت سے دین مل رہا ہے. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اللہ والی صحبت میں بیٹھنے سے اپنے انوار و رحمت کا بارش کر رہا ہے. اس کے چند چیزیں جو ہم پر گر رہے ہیں, جو ہمارے دنیا کے معاملے میں آسان ہو رہے ہیں, یہ اللہ کا کرم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صاحب دامت برکات اللہ علیہ جیسے ایک نعمت سے ہمیں سرفراز کیا ہے. وہ نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پر ملی ہے. وہ نعمت ہمیں اللہ کے انتخاب کے طور پر ملی ہے. جہاں ہم ایک طرف روحانی اور جسمانی علاج کے طریقے سے حضرت صاحب سے شروع ہوتے ہیں, وہیں شریعت مطہرہ عمل کرنے کے لیے حضرت صاحب کے بیانات, وہ جھجوڑنے والے بیانات جو حضرت صاحب کی مسند سے جہاں ایمان کا ایک بڑا طبقہ حضرت صاحب سے شروع ہوتا ہے, حضرت صاحب جھجوڑ کر کہتے ہیں وقت ہے سمجھ جاؤ آج کی زندگیوں میں اللہ رسول کے احکام کی پابندی کرو, اللہ تعالیٰ تمہارا خیر کا معاملہ کرے گا. اور آج ایسے ہی حضرت صاحب کے بیانات کو دیکھ کر لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہے, ان کے خلوق بدل رہے ہیں, ان کے فکر بدل رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے ایسی محفلیں سج رہی ہے, لوگ شراب چھوڑ رہے ہیں, لوگ ہر وہ برائی سے باز آ رہے ہیں. یہ حضرت صاحب دامت برکات اللہ علیہ کا ایک تحفہ اللہ سے ہمیں ملا ہے. اس تحفے کو قدر کرنا تمام ذمہ داری ہے. اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا صاحب برکات اللہ علیہ شیطان کے اسلام کے ساتھ جو تراز کرے بابر کو امان میں رکھتے ہوئے تراز کرے. موشا کے مصر صاحب صابری صاحب مبارک کرتے ہیں اور ایسے اور جو لوگوں کے لیے قابل معرفت بن گئی ہے انشاءاللہ بنتی رہی ہے. آگے بھی ایسے بتائیں دیکھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان نوبہا کا ضرورت کی افکار ادواری کو کامیاب کرنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال من رغب عن سنتي فليس مني. محترم سامعین کرام، ثابت مبارکباد کی سب سے پہلے نوشا جو اپنے شیخ تعلیمات قرآن حدیث کا تشریح ہے، بغیر کسی لین دین شادی کے سارے انتظامات نوشاور کرتے ہوئے جہیز سے سارے سامان فی الوقت معاشرے میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں صرف جہیز کی اجازت کے سبب گھروں میں کیا کہتے ہیں جن کی عمریں اس سے تجاوز کرتے جا رہی ہے. جیسے میں حیدرآباد میں قصر میں بتاتا ہوں کہ چار لڑکیاں 21 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک بن بیاہ بیٹھی ہیں انتظار اور 25 سال کی عمر سے لے کر 30 سال کی لڑکیاں مایوس بیٹھی ہوئی تھی. اب ان کا کیا ہوگا؟ اب بتاؤ اس شہر میں کتنے بیوہ اور کتنے خدا شدہ اور کتنے کیا کہتے ہیں طلاق شدہ ہوگا. میرا جہیز کے لالت نے ہمارے گھروں کو، ہمارے زندگیوں کو، ہمارے زندگیوں کے سکون اور چین کو، ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم بے امن ہیں. بے امن نے ہمارے زندگی کو تباہ برباد کر کے ہمارے دلوں کے سکون اور چین کو برباد کر کے رکھا ہے. اور معزز کے زمانے میں مسلمان امت اور ہمخوار ہوئے قرآن. تو نوشا ماشاءاللہ ہر محفل کا حصہ بنتا ہے. سب سے پہلے کہ یہ حافظ قرآن بھی ہیں اور دوسرے ماشاءاللہ انجینئر بھی ہیں. سبحان اللہ. اور کوئی ایسی محفل نہیں ہے، میں غور سے دیکھتے رہتا ہوں نوشا کو کہ ہر محفل میں جذب کی کیفیت دکھا جاتا ہے. یعنی جب تک قلب رہے پہلو ہے، جب تک تن پہ جان رہے، رب پہ تیرا ہی نام رہے اور تیرا ہی دھیان رہے. جذبہ میں بدلا ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے، لیکن اس سے غافل آن رہے. تو ماشاءاللہ نوشا مکمل طور پر جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز نہیں غلط انفارمیشن ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا تو شاید سنانے والا نے صحیح سنایا، آپ نے غلط سمجھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کرنا تھا حضرت علی سے، تو آپ نے بلایا اور کہا کہ علی تمہارا فاطمہ سے نکاح کروانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہتے ہیں میں پیغام آ چکا ہے. کیا تمہیں نکاح کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو بولے کہ جب میں نے استعمال کرنے کے لیے ذرہ ہے بس وہی ہے. آپ نے اسے لیا اور فروخت کرنا چاہا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ذرے کو 4 درہم میں 400 درہم میں خریدا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم کا سارا جہیز سامان خریدا. تو بتاؤ کہ جو کچھ سامان تھا کس کے پیسوں پہ تھا؟ نوشا کے پیسوں پہ تھا. ارے جب عقد ہوا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابہ میں انہوں نے وہی ذکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تحفے میں دیا. تو کہنے کا مطلب ہے نوشا اسی سنت کے مطابق سارا جہیز سامان بستر ہر چیز. بس مفتی صاحب سے ہم نے کہا کہ مفتی صاحب کپڑے بھیجتا ہوں تو سنی کپڑوں میں آپ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں. شاید پیر و مرشد کی بات یہ مرید بھی اپنے امیر کے نقش قدم قدم کہتا ہے کہ مفتی صاحب فکر نہ کرے کہ آپ کی بیٹی مکے والی بن کر آ رہی ہے.
میں مدینے والے بن کر استقبال کروں گا. مہاجر کے آ رہی ہے, میں انصار بن کر اس کی مدد کروں گا. اور صرف میری بیوی ہی نہیں, شریک زندگی بن کے آ رہی ہے, ماں کی ممتا کو چھوڑ کر آ رہی ہے, انشاءاللہ وہ ممتا ضرور دوں گا. باپ کے پیار کو چھوڑ آ رہی ہے, وہ ضرور پیار دوں گا. ہسبینڈ کا پیار کیسے ہو میرے شیخ کی نسبت کے ساتھ میں نے سن لیا ہے, تمہیں شوہر بننا ہو تو میں تمہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر بن جاؤ. میرے محبوب نے 11 بیویوں کے شوہر تھے, اور کوئی بیوی کی رائے دلانے کے برابر اس بات شکوہ شکایت نہیں کی کہ آپ کے ساتھ اقدس نے کسی کو بھی رائے دلانے کے برابر بھی کسی کے آپ نے حق تلفی کی ہوگی. آپ وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے جو سرابہ دو میری رشد و ہدایت ہے. میں کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرو ویسا کرو, میرے محبوب مصطفیٰ کی سیرت آئینہ ہے, روزانہ آئینہ دیکھا کرو. تو مفتی صاحب اپنے بیٹی کے رشتے کی فکر مند تھے اور کہہ رہے تھے حافظ صاحب میں اپنی بیٹی کے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں. تو اچانک میرے دل میں آیا, میں نے کہا حافظ فہد انجینئر ہے, ماشاءاللہ سارا جہاز سامان بیچارہ تیار کر کے رکھا ہے, بس چاہتا ہے کہ آپ کی حرمت اور آپ کی صحبت آپ کی نسبت والی کوئی بچی مل جائے. بس ایک ہی آپ کی ایک ہی خواہش ہے کہ آپ کی صحبت بابرکت اور آپ کی نسبت آپ کی قربت مجازی ساتھ حصہ بننے والی کوئی لڑکی ہو. تو میں بس یہی میری آرزو ہے. تو مفتی صاحب سے میں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کے سارے بچے مرید ہیں, تو موقع بموقع بدر سے ماشاءاللہ ان کا حصہ بنتے رہتے ہیں. میں نے کہا اگر مجھے بیٹی ہوتی تو میں اس کو اپنا داماد بنا لیتا. میں نے کہا موقع اچھا ہے کہ آپ اس کا داماد بنا دیجیے. تو مفتی صاحب نے کہا سب بالکل. تو میں نے کہا کہ جب بیٹی بھی میری ہے بیٹا بھی میرا ہے, آپ بدر سے نکاح کا پڑھوائیں گے. تو میں نے حضرت آپ ہی سے پڑھواؤں گا اور یہی مرکز میں پڑھواؤں گا. میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے, اب آپ میرے مہمان ہو گئے اور شمشاد سے نوشد جب یہاں ہے میرے مہمان ہیں, تو ان دونوں مہمان محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سلام حضور کے نام کی میزبانی کیا ہوا ہے. دولت والوں اور دولے والے والے زبردستی کیا. دولت والے میں اپنے باپ سے کہا کہ بجان ہم آ رہے ہیں, آپ یہاں کا انتظام کیجیے. تو کہ مرید کیا کہتے ہیں, شیخ اپنے مرید کا باپ مار ہے. ظاہر کا دوشہ کا روحانی باپ, دلہن والے میرے کیا کہتے ہیں باپ, اور دلہن کے باپ کا بھی میں کیا کہتے ہیں روحانی باپ, اور دلہن کی ماں کا بھی میں باپ. ایسا رشتہ شاید آپ کو زمین پر بہت کم ایسے رشتے ملتے ہیں. کہ کیا کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دلہن کے دادا بھی شاید مرید ہے نہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ معتقد ضرور ہے. تو میرے لیے سارے رشتے اکٹھا ہوئے. تو میں نے دلہن والوں سے بھی کہا, دلہن والوں سے کہا یہاں ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کتاب کا انتظام ہوگا. تو میرے جتنے بھی دلہن والے اور دولے والے ہیں ان تمام کو ویلکم کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں اور ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں ٹھیک 8 بجے یا 8:30 تک 8 بجے تک میں نے بتا دیا ہے کہ کتاب کا انتظام کر دیا جائے, کیونکہ پھر ان کو تشریف لے جانا ہے, نوشا کو شمشاد جانا ہے. میرا کیا کہتے ہیں نوشا کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں, دلہن کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں. ان دونوں کے حق میں دعا کرتا ہوں میرے اللہ تعالیٰ کا دونوں کو ایسی زندگی عطا فرمائے, ایسی محبت اور پیار بھری زندگی عطا فرمائے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جان مجاہدی کے قرآن محبت بھی ایسی زندگی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ام جان عائشہ صدیقہ تھی. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور اپنی سیرت کے ذریعے سے دونوں خاندان کے اندر بھی محبت اور پیار بھی میں نے سوچا ہوتا میرے محبوب جیسا مل جاؤ. ابھی مفتی صاحب سے میں نے کہا میرے محبوب جیسا آپ کو سوچا ہے, نوشا سے کہا کہ میرے محبوب جیسا آپ کو داماد بنا ہے. اور دونوں کا بھی میں باپ ہوں, نصیحت سنا ہے, دونوں کو بھی کیا عمل کرنا ہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے تو دیکھا فاطمہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہے. آپ نے کہا کہ بیٹی کیا بات ہو رہی ہے, تو آپ نے کہا کہ میرے اور علی کے بیچ میں بہت چھوٹ ہو گئی. اسی معاملے میں تھوڑا سا اختلاف رائے ہو گئے ہیں, تو تھوڑا ناراض ہو کر چلے گئے. تو اسی لیے اس کی جدائی پر مجھے رونا آ رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آواز دیتے تو سارے مدینہ آپ کی آواز پر آتا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کے ان آنسوؤں کو پہنچا اور کسی کو آواز نہیں دیا. خود ہی اپنی بیٹی کے دکھ اور غم کو دور کرنے کے لیے علی کے کیا تلاش مجھے کہاں نہیں پتا ہے کہاں چلے اس سے ڈھونڈتے ہوئے جب نکلے تو ایک مسجد میں کیا کہتے ہیں وہ سو رہے تھے, گرما کا موسم تھا, کپڑے نکالے ہوئے زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی. تو اس
وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت اور پیار کے ساتھ کہا کہ ابو تراب اٹھو. جب علی رضی اللہ عنہ علی کو رسول اللہ سے نکایا اور خدا کے جسم کو جھٹکا اور جب کپڑے پہن گئے تو ان کا ہاتھ اپنے بغل میں سے شخص سے لیا اور چلنے لگے. جب گھر پہنچے تو کیا کہتے ہیں اعلان ہوگا بلائے کیا کہتے ہیں قبر کے اندر ایک چادر بچھی تھی آپ لیٹ گئے. علی کو بلایا اور اس ہاتھ پر سلایا, فاطمہ کو بلایا اور ایک ہاتھ پہ سلایا. پھر فاطمہ کا ہاتھ لکھا اپنے سینے پہ رکھا, علی کا ہاتھ لکھا دیا اور فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا اور اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ نبی کے ہاتھ میں خدا کا ہوتا ہوتا ہے, میں چلو صلاح کر لو. دونوں ہنس پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی دیر میں باہر دونوں کو جیسے ہی ہنسنا ہوا دیکھے فوراً باہر جیسے ہی دروازے کے باہر نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اندر سے گزر ہوا تھا. تو عالم کا سرکار کو جب ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دیکھا تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور کیا بات ہے پر خوشخبری ہے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے. کہنے لگے کہ میں نے علی اور فاطمہ کو صلح کروا. تو اس باپ کے دل سے پوچھو کہ جب بیٹی و داماد جب اختلاف ہو رہا ہے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. اس باپ کی جو اپنے بیٹی کو بڑی محبت اور شفقتوں کے ساتھ رخصت کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مفتی اسلم صاحب کو میرے محبوب جیسے سسر بن رہے ہیں حافظ صاحب انجینئر کو ہی اب میرے محبوب جیسا کہہ سکتے ہیں داماد بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں خاندان کے اندر بھی نکاح تو میاں بیوی کا ہوتا ہے لیکن محبت دونوں خاندان کے درمیان بھی آنا چاہیے. جہاں پر کیا کہتے ہیں خاندان میں اختلاف ہو جاتا ہے وہاں پر ازواجی زندگی کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے. ابھی پرسوں پیشہ سے جیسی بات سنائی تو اس لیے میں آپ سے سنتا ہوں جو موشن بننے والے ہیں اگر پرانے ہیں تو وہ بھی موشن عمل کر سکتے ہیں. اس میں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب تو ان کے کمرے میں جب پہلی رات جب پہنچے تو کمرے میں پہنچا اور سلام کیا اور سب کی شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج سے ہم دونوں میاں بیوی ہیں, آج سے ہم دونوں زندگی کے ہم سفر ہیں, شریک کی زندگی میں ہیں اور امید ہے اللہ کی ذات سے ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ شریک کی آخرت بنائے. انشاءاللہ دوستی اور محبت اور پیار کے ساتھ ہم دونوں آپس میں رہیں گے. لیکن ایک مشورہ